نوجوانوں نے جنہوں نے بازو سے بازو ملا کر کندھے سے کندھا جوڑ کر آمد مصطفیٰ قسط و بہار موقع پر ایک عظیم الشان پروگرام بنائیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، جس میں ہم آپ سب لوگ مشترکہ طور پر حاضر آئے ہیں۔ آج اس محفل کو خصوصی طور پر خطاب فرمانے کے لیے دنیا سنیت کا وہ عظیم المرتبہ کوہ نور ہیرا خطیب میری مراد، خطیب اہل سنت، منبع اخلاص و محبت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عمدۃ الخطبہ حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی کمال الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سے ہے۔ حضرت کا شاندار خصوصی خطاب آپ سبھی حضرات سماعت کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں، موسم کے مزاج کے اعتبار سے جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر کر رہا ہے، ورنہ ابھی مجھے تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ میں چاہے جتنا جلدی میں ہوتا لیکن میرا وقت ابھی نہیں آتا، لیکن یہ تو موسم کی نزاکت ہے جو کہ جلدی میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ میں نے آنے کے ساتھ ہی اس بات کے حوالے سے زور دیا کہ جو مقامی اردو جوان کے تمامی علماء ہیں ان سب سے معذرت کے ساتھ کہہ لیا جائے کہ موسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے حالات کے اعتبار سے جو ہمارے باہر سے مہمان علماء کرام دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی تقریریں ہو جائیں، تاکہ اگر کسی طرح موسم کا مزاج بدلتا ہے تو نقصان نہ ہو، لوگوں کو پچھتانا نہ پڑے۔ قرب و جوار گرد و نما کے لوگ تو آئے دن ہمیں دستیاب ہے، جب چاہیں ہم اپنے تمام علماء کی بارگاہ میں آواز پیش کریں، آواز دے ہماری جماعت کے تمام علماء ترنت قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں۔ میں بہت دیر تک آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، ورنہ اکثر و بیشتر میری تقریریں 1 سے 1.5 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی ہیں۔ کسی ٹاپک پر، کسی عنوان پر میں بڑی محفل ہو یا چھوٹی محفل ہو کوشش کرتا ہوں کم سے کم 1 گھنٹہ نہیں تو 1.5 اور 2 گھنٹے کی میری تقریریں ہیں، اس پر میں قوم کے حوالے کچھ الفاظ کی دین کی باتیں کرنے کی کوششیں کرتا ہوں، لیکن آج حالات کے پیش نظر بس مختصر سے ٹائم میں آپ سب کو تقریر سننے کے لیے میں تیار کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ تقریر سنی کیسے جاتی ہے اسے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہت اچھی طرح تقریریں سننا، جلسے سننا جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو کافی ٹائم گزر جاتا ہے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے اپنے راستے سے ذرا سا ضرور سست پڑ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بستی میں چفریا گاؤں میں لاک ڈاؤن سے پہلے اچھا پروگرام ہوا تھا جس میں میری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے یاد ہے اتنا بڑا پروگرام لاک ڈاؤن کے پہلے سے نہیں ہوا ہے۔ ایسے مختصر چھوٹی چھوٹی محفلیں تمام ہوئی ہوں گی، لیکن آج ہماری قوم کے تمام جیالے سنی صحیح العقیدہ اسلامی بھائی اکٹھا ہیں، اس لیے کم ٹائم میں 2-1 باتیں میں آپ سب کو سمجھا کر، بتا کر، سکھا کر اپنی بات تمام کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بعد مداحان حبیب داور، اندلیبان گلشن رسالت جناب تاج عبدالرؤوف صاحبان نغمہ سنجی اور کلام خوانی کی غرض سے حاضر ہوں گے۔ نعت و منقبت کے منظوم خراج عقیدت آپ ان کے اچھوتے اور نرالے لہجے میں سنیں گے، اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ موبائل ریکارڈنگ میں لگے ہیں، میری گزارش ہے وہ موبائل کہیں ایک جگہ پر رکھ دیں، آپ ریکارڈنگ کیجئے، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں،
مگر یہ یاد رکھیں کہ اگر خالی موبائل پکڑے آپ رہیں گے اور جلسے کے بعد یا صبح کسی نے پوچھا کون کون مولانا آئے تھے تقریر کرنے کے لیے، کس نے کیا کہا، تو موبائل تو پوری رات ہاتھ میں تھامے رہو گے، بتا نہیں پاؤ گے کس نے کیا کہا، کیونکہ موبائل کا کہیں ایک سرا گرے گا تو دوسرا اٹھے گا، یہ کنارہ ڈاؤن ہوگا تو وہ اوپر جائے گا، اس کے بناؤ سنگار میں ہی لگے رہو گے، جان کچھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ ایک جگہ موبائل رکھ کر ریکارڈنگ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ چینل چل رہا ہے، اس سے پوری دنیا میں آپ کا یہ پروگرام سنا جائے گا، آپ سب کو سراہا جائے گا۔ آئیے بلا تاخیر ہم اور آپ سب لوگ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نیر اعظم نبی آدم و بنی آدم جان کائنات و روح کائنات تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ یہاں سے وہاں تک، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اوپر سے نیچے تک، سب اپنے نبی کی عقیدت میں ڈوب کر ایک بار آواز سے آواز ملا کر درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پورے منبر شریف پر جلوہ نما تمام علماء کی جانب سے پوری قوم کو، خصوصاً جفریہ گاؤں کی تمام عوام کو، یہاں کے مرد عورت بھائی بہنوں کو، کمیٹی کے نوجوانوں کو خصوصی مبارکباد پیش ہے۔ اللہ اس بابرکت تقریب کو، اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خدا کرم خاص فرمائے کہ آپ کو، ہم کو، سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں قبول فرمائے۔ ایک بار سبھی حضرات آمین کہہ دیں زور سے آمین۔ پورا مجمع محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دھیرے سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، رات کو تو بالکل تیسرا پہر لگ گیا ہے، ابھی 10 نہیں بجے ہیں، ابھی سے آنکھیں کھلے بند ہونے لگی ہے، عجیب حال ہے آپ لوگوں کا۔ جبکہ ہماری قوم کے جو نوجوان طبقے کے لوگ ہیں وہ 3 بجے اور 4 بجے تک موبائل کی اسکرین پر انگلیاں نچاتے ہیں، تب تمہیں نیند نہیں آتی ہے۔ ہمارے سماج کے جو بزرگ ہماری بات کی عمر کے سب محترم اور معظم ہیں، انہیں کروٹ بدلتے بدلتے پسلیوں میں درد ہو جاتے، نیند نہیں آتی ہے، لیکن ذکر نبی میں آنے کے بعد کیوں یار اتنی سستی چھا جاتی ہے؟ نبی کے محفل میں، نبی کے انجمن میں آنے کے بعد تو آپ کے خون میں اور گرمی پیدا ہو جانا چاہیے اور زمانے کو بتانا چاہیے ہم کسی دنیا دار کے محفل میں نہیں، حبیب کردگار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ نہیں ہار کے رکا ہے مست سے باہر کے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں آج نعت پاک پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی ہے دوسری بار یہ باندھ چھوڑ کے جب کا سسٹم چلتا ہے تب تک آپ ہم جیسے پھٹے آواز والے کے لہجے میں بھی 2-1 شعر سن لیں۔ ایک بار محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور دھیرے سے بولیے ورنہ بدنامی بہت ہوگی، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ شعر سنیں، منبر شریف پر آپ نے بہت سے اشعار سنے، بہت سے لہجے سنے، اور ہمارے بعد بھی بہت سی آوازیں آپ حضرات سماعت کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں جب بھی ہار کے نکل گوا بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے، پیچھے سے آگے تک، آگے سے پیچھے تک سبھی لوگوں کی مکمل توجہ ہمیں چاہیے۔ بن کے تاریکیوں میں سے آ
کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے۔ مصطفیٰ 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 گئے، مصطفیٰ 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 گئے، مصطفیٰ 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 گئے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ حضرات میرے ساتھ یہ لفظ دہرائیں مصطفیٰ مصطفیٰ تو انشاءاللہ سننے کا بھی مزہ آئے گا، پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ سبھی لوگ دل کے گہرائیوں سے بولے مصطفیٰ 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 گئے۔ شعر سنیں جی عطا ہوتا دنیا میں تشریف لائے میرے سرکار کو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں لیا۔ لینے کے بعد کیا کہتی ہے ملاحظہ فرمائے، محبتوں سے بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ 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 گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، 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 گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ۔ دیکھیے حسن کی انتہا ہے، دیکھیے حسن کی انتہا ہے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ 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 گئے۔ بہت اچھا، واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے چاہے لمبا چوڑا مجمع ملتا ہے یا مختصر سے لوگ ملتے ہیں، جتنے لوگ مجھے مل جاتے ہیں میں انہیں اس طرح اپنی مٹھیوں میں جکڑ کے بیٹھتا ہوں کہ لوگ وقت دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ اب پوری توجہ آپ ہماری طرف رکھیں گے، یہاں سے جب آپ جائیں گے تنہائی میں بیٹھیں گے یا لیٹیں گے تو سوچیں گے اور غور کریں گے کہ آیا ہمیں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس کے قریب جانا چاہیے یا نہیں۔ جب سمجھی ہوئی تنہائی میں سوچیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ محبتوں سے بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے۔ ادیان یہ دین کی جمع ہے، مطلب ایسے سمجھے بچن بہو بچن، یہ ادیان بہو بچن ہے اور دین اس کا بچن ہے، اسی کو اردو میں کہتے دین واحد ہے، ادیان یہ جمع ہے۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو پہلے کے سارے دین سارے مذہب کیوں ختم ہو گئے؟ ملاحظہ فرمائے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، 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 کیونکہ
کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ ان کو دیکھا تو سارے نبی کہہ اٹھے، 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 ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے، ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ السلام علیہ نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا۔ تھوڑا سا بولے آپ حضرات، ماحول بنائے، 10 سے 15 منٹ مجھے آپ سن لیں، اس کے بعد میری گفتگو تمام ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیری قدموں کے قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں کے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے امام فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات، میرا معمول ہے اعلیٰ حضرت سرکار کے نعتیہ دیوان کا کوئی نہ کوئی شعر پڑھ کر اس کے حوالے سے میں توضیحی اور تشریحی گفتگو کا کچھ پہلو آپ قوم کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر چونکہ آج وقت کی تنگی دامنگیر ہے، اس کم ٹائم میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت سرکار کے ان لکھے ہوئے تحریر کردہ اشعار کے حوالے سے کچھ پیغامی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ آپ بالکل توجہ کے ساتھ چند منٹ ہماری گفتگو کو سماعت کر کے ذہن کے دریچے میں نوٹ کر کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے کہ خدا نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان میں اپنا بہترین رسول بھیج دیا۔ حضرات محبت سے بولے آپ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب کائنات نے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں ہم بندوں کے لیے پیدا فرمائی۔ خدا نے زمین کا فرش ہمارے لیے بچھایا، آسمان کا شامیانہ ہم بندوں کے لیے لگایا، چاند و سورج کو روشنی خدا نے ہم بندوں کے لیے عطا فرمائی ہے، شجر و حجر خدا نے ہمارے لیے پیدا کیا، شمس و قمر خدا نے ہمارے لیے پیدا کیا، بحر و بر خدا نے ہمارے لیے پیدا کیا، چنین و چنائی وہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا۔ آپ ذرا سا ذہن کو حاضر رکھ کے ہماری طرف توجہ دیں۔ اللہ رب کائنات نے دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، بے حساب نعمتیں پیدا فرمائی۔ اس کے حوالے سے خدا قرآن میں فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ممبر
شریف پر قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ایک حسین انجمن سجی ہے. یہ تمام نائبین رسول تشریف رکھتے ہیں. آپ تمامی حضرات میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں. ہماری بہت سی اسلامی ماں بہن بیٹیاں بھی ہیں جنہیں قرآن کی تعلیم حاصل قرآن پڑھنا جانتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو. اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہے. بہت زیادہ گہرائی میں آپ کو نہ لے جاتے ہوئے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہو. اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دیا ہے, یہ رب کی نعمت ہے. زبان میں قوت گویائی بخشا, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. آنکھوں کو اللہ نے بصارت دیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے. کانوں کو سماعت دیا ہے, یہ خدا کی نعمت ہے. پیروں کو رفتار دیا ہے, یہ خدا کی نعمت ہے. زبان کو گفتار دیا ہے, یہ خدا کی نعمت ہے. ہمارا چہرہ حسین ہے, پورا وجود مکمل ہے. یہ رب کی بے پناہ نعمتوں کو شکریہ ہم زندگی میں ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں. حضرات آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. خدا نے پوری دنیا میں بے شمار نعمت ہے, بے انتہا لامحدود نعمتیں پیدا فرمائی ہے. ہم نعمت الہیہ کو گن نہیں سکتے ہیں, اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں, اس کی اعداد شماری نہیں کر سکتے ہیں, اسے احاطے تحریر میں نہیں لا سکتے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہے. مگر ایک جملہ آپ کو عرض کرتا ہوں, اللہ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں تو پیدا فرمائی ہے, مگر دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہے ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے اور رسول کائنات کی ذات ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں سب سے بڑی نعمت بنا کر کے بھیجا ہے, اور میدان قیامت میں اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی. بڑے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہیں خدا کا دیدار میدان محشر میں میسر آئے گا. حضرات اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا, مومنوں پر کرم فرمایا کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیج دیا. آپ کہیں کہ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار لامحدود نعمتیں پیدا فرمائی, مگر کسی نعمت کو بھیجتے ہوئے خدا نے احسان نہیں جتایا ہے. کسی نعمت کو نازل کرتے ہوئے اللہ نے احسان نہیں جتایا, مگر جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے, ہم بندوں کے بیچ اپنے محبوب کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے. عزیزان گرامی آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. خدا بند قدوس نے ہم پر احسان اس لیے کیا ہے کہ ہم انسان کہنے کو انسان تو تھے مگر ہمارے اندر انسانیت نہیں تھی. کہنے کو ہم انسان ضرور تھے مگر ہمارے اندر شرافت نہیں تھی. کہنے کو ہم انسان ضرور تھے مگر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام و نبی کے آنے سے پہلے ہمارے اندر سے شرافت نکل چکی تھی. انسانیت کا دور دور تک کے کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا تھا. ہماری نظروں میں ماں کا کوئی وقار نہیں تھا, ہماری نگاہوں میں باپ کا کوئی درجہ نہیں تھا, ہماری نگاہوں میں ہماری شریک زندگی ہماری بیوی کا کوئی رتبہ نہیں تھا, ہماری نگاہوں میں ہمارے بھائی کا کوئی حق نہیں تھا, ہماری نگاہوں میں ہم سے بڑے اور چھوٹے کا کوئی معاملہ نہیں تھا, ہمارے پڑوسیوں ہمارے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا کوئی حق اور کوئی درجہ نہیں تھا. مگر رسول کائنات علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لا کر اپنے قدوم میں نزول کو اس دنیا میں رنجا فرما کر ہمیں انسانیت کا سبق پڑھا دیا, ہمیں انسانیت کا یہ پیغام دیا ہے, ہمیں انسانیت کی یہ تعلیم دی ہے کہ اے میری امت کے لوگوں اگر تم رب کی رضا چاہتے ہو تو کان کھول کر کے سنو. اگر تمہاری ماں ناراض ہے تو خدا راضی نہیں ہوگا, اگر باپ ناراض ہے تو خدا راضی نہیں ہوگا, اگر تم نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے خدا کی بارگاہ میں گرفت ہوگی, تم نے ماں باپ کو ناجائز ستایا ہے, تم نے لوگوں کو حقوق کی ادائیگی نہیں کی ہے, اللہ اس کے حوالے سے مواخذہ فرمائے گا. یہ ساری تعلیمات کس نے دی ہے؟ یہ تعلیم دینے والی ذات حبیب کبریا کی ہے, محبوب دو جہاں کی ہے, امام الانبیاء کی ذات ہے. آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, اللہ رب کائنات کا بے پناہ کرم ہم پر ہوا کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا. ایک بار محبت سے کہو سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, انسان بنانے کے بعد خدا نے ہمیں مسلمان بنایا. کرم فرمایا اللہ اگر چاہتا ہم اور آپ نے کسی بھی نبی کی امت پیدا فرما دیتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک لاکھوں نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں, کسی بھی نبی کی امت میں اللہ پیدا فرما دیتا, مگر اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں نہ پیدا کر کے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے, اپنے محبوب کو امتی بنایا ہے, اپنے محبوب کو امتی بنا کر قرآن میں اعلان کر دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتا کہ
तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये हमारी बातें नहीं है, अजीज मौलाना मोइनुद्दीन की बातें नहीं है, हाफिज इब्राहिम की बातें नहीं है, नाइबीन रसूल की बातें नहीं है, मेहमानान रसूल की बातें नहीं है, आपके गाँव की मस्जिद के खतीब इमाम की बातें नहीं है, हाफिज जी मौलाना साहब मुफ्ती साहब किबला का कौल नहीं है, किसी हाकिम वक्त की बात नहीं है, मुझे दुनिया का किसी ताकतवर बादशाह की बातें नहीं है, अल्लाह का फरमान है। खुदा कुरान में आपका मर्तबा बयान करता है, नबी की उम्मत का जिक्र फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप गौर करो, अल्लाह ने हजरत आदम को अबुल बशर बनाया है, पूरे नस्ल इंसानी के बाद हजरत आदम है। हजरत आदम के वजूद से पूरी दुनिया में इंसानी आबादी तरक्की करती है, मगर ज़हन को हाजिर रखिएगा, अल्लाह ने हजरत आदम की उम्मत को बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। हजरत इब्राहिम के लिए अल्लाह ने नारे नमरूद को गुलजार कर दिया है, मगर उनकी उम्मत को भी खुदा ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न और जमाल का फ़िक्र बनाया था, उनके हुस्न को देखकर, उनकी खूबसूरती को देख करके तमाम मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, मगर उनकी उम्मत को भी रब ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह का खिताब मिला, उनकी गर्दन पर छुरी रखी गई, गर्दन नहीं कटी, मगर खुदा की बारगाह में उनकी कुर्बानी मकबूल हो गई है। उनके बदले में, उनके एवज में अल्लाह ने जन्नत से तुम्बा भेज दिया। अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बानी एक ऐसी इबादत है, इंसान ज़ाहिरी तौर पर कुर्बानी तो जानवर की पेश करता है, मगर औलाद की कुर्बानी करने के बराबर उसे सवाब मिला करता है। हजरत इस्माइल की उम्मत को भी खुदा ने बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बुलाया, शर्फ हमद नामी बख्शा, मगर उनकी उम्मत को भी खुदा ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। अल मुख्तसर हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ताला ने बड़े अजीम मनसब से नवाजा है, मगर उनकी उम्मत को भी खुदा ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हाँ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये लोगों, अल्लाह ने अगर बेहतरीन उम्मत कहा है तो मैं किसी और को नहीं, अपने महबूब की उम्मत को, आप जैसे लोगों को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत करार दिया है। मेरे भाई, मेरे इन जुमलों का आप जरा सा इस्तेमाल करें, अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया। मैं पूरी कौम से, पूरे मजमे के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, ये लोगों जरा ठंडे दिमाग से गौर करो, अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों, हर आदमी अपने गरीबान मुंह डाल करके और अपनी जिंदगी का मुहासबा करके देखे। खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। हर आदमी बगल वाले को ना देखे, पड़ोस वाले को ना देखे, अगल बगल वाले को ना देखे, अपने आप को देखे, अपने गरीबान में झांको, निगाहें बंद करो, अपने वजूद का मुताला करो। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों, समझने की कोशिश करो, खुदा ने आपको बेहतरीन उम्मत कहा है। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये लोगों, क्या बेहतरीन उम्मती का चेहरा ऐसा होता है 70 साल 75 साल और 65 साल 60 साल उम्र हो जाने के बाद भी हमारे चच्चा लोग दाढ़ी मोछ दोनों छिला के आते हैं। क्या बेहतरीन उम्मती का चेहरा ऐसा होता है? मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुमसे बड़े बड़े तकलीफ के साथ बातें अर्ज करता हूँ कि कौम के नौजवानों, अरे तुम्हारे इन हाथों में तो कुरान होना चाहिए, तुम्हारे इन हाथों में नबी की तालीम होना चाहिए, तुम्हारे इन हाथों में रसूलुल्लाह का पैगाम होना चाहिए, तुम्हारे इन हाथों में दीन का अलम होना चाहिए, तुम्हारे इन हाथों में रसूलुल्लाह की तालीम का एजेंडा होना चाहिए, मगर तुम्हारे इन हाथों में आवारगी ने जगह ले ली है। तुम्हारे हाथों की जगहों ने मोबाइलों ले लेकर के और तुम्हारे हाथों में जिस तरह से जिंदगी को गुजारने और जिंदगी तबाह बर्बाद करने का असबाब मुहैया है कि ये लोगों, आप जरा इसे महसूस करके और उसके बाद अपने ज़मीर की आवाज को बुलंद करो। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ए नौजवानों, क्या बेहतरीन उम्मती का चेहरा ऐसा होता है कि तुम कभी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अगर चले भी जाते हो, पता नहीं आपके गांव में है या नहीं, मगर मैंने बहुत से गांवों में ये माहौल देखा है कि बहुत से नौजवान जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और जैसे इमाम साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, दुआ मांगा कि पूरी मस्जिद खाली हो जाती है, भर मार करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किस आलिम ने तुम्हें ये ज़हन दिया है, किस मौलाना ने तुम्हें मसला बता दिया है कि जुमा के दिन खाली 2 रकात पढ़ने चले जाओ? ये मेरी कौम के नौजवानों, तुमने तो जुमा की नमाज को शॉर्टकट बना डाला, तुमने जुमा की नमाज को फैशन बना डाला, तुमने जुमा की नमाज को तो स्टाइल बना डाला है। ये मेरी कौम के नौजवानों, कल बरोज़ महशर अगर रब्बे करीब की बारगाह में मुस्तफा ने सवाल कर लिया तो तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत करार दिया है। नौजवानों, अपनी जिंदगी का मुहासबा करके देखो, हमारे समाज में कौन ऐसी बुराई है जो कौम मुस्लिम में नहीं पाई जाती है? आप जरा सा गौर करके अपने गिरदो नवाह का जायजा ले, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में देखें कितने लोग हैं। अगर हमारे बच्चे अच्छा पैसा कमाने लगे, हम अच्छा खाने पीने लगे, हमारे बच्चे अच्छा
بننے لگے, ہم ترقی کرنے لگے, ہمارا بھائی چلن اور حسد میں اس طرح گھلتا چلا جاتا ہے, اسے کمانے کی فکر نہیں ہے, اپنے محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہے, ہمارے آرام کو دیکھ کر کے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے, گھبراہٹ کا شکار ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ کوئی داؤں لگایا جائے, کوئی چکر چلایا جائے, اس کا پیسہ برباد کروایا جائے, کسی مقدمہ میں پھنسا دیا جائے, کسی کیس میں ڈال دیا جائے. بولیے ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہماری قوم کے بزرگوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی تکلیف سے پریشان نہیں ہے, دوسروں کے آرام سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. اے لوگوں, اللہ نے تمہیں بہترین امت کہا ہے, جاگو, ہوش میں آؤ, تم حسد کی دنیا سے باہر نکلو, جلن کی دنیا سے باہر نکلو, نفرت کی دنیا سے باہر نکلو, ایک دوسرے کی بغاوت و برائی کرنے کی جہان سے باہر نکلو. مسلمانوں, آپ ذرا سے بیدار ہو جاؤ. میں بڑی تکلیف کے ساتھ ان جملوں کو قوم کے نظریے کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو, رب فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو, مگر اے میری قوم کے نوجوانوں, کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو بیئر پیتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو نشے کی گولیاں کھاتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو نشے چھڑ لیتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو ہماری کعبے کو آباد کرتے ہیں, کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو مجرا دیکھنے جاتے ہیں, کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو تباہی کے جہنم میں جھونک کر کے اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کی زندگی کو بھی تباہی سے ہمکنار کر رہے ہیں. میری قوم کے نوجوانوں, یہ تم سے میرا شکوہ ہے کہ لوگوں, تم جاگو, تم آوارگی کی محفلیں گرم کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو, تم آوارگی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو, شراب کی بوتلیں خالی کرنے کے لیے رب نے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا ہے, تمہیں شراب کے انجیکشن لینے کے لیے رب نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. ہمارے سماج کے کتنے لوگ ہیں جو رات کو 2-3 بجے تک بیٹھ کر کے جوا کھیلا کرتے ہیں, تاش بازی میں وقت گزارا کرتے ہیں. یہ میرے تمام دل کے اندر جو ہے قوم کے حوالے جو تکلیفیں بھری بھری ہے, میں اپنی تکلیف کا زہر آپ کے سامنے اگل رہا ہوں. اے لوگوں, میں آپ کو تقریر نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کی کبھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے تمہیں اب شعور آ جائے, ہو سکتا ہے تمہیں اب خیال آ جائے, ہو سکتا ہے اب تم بیدار ہو جاؤ, ہو سکتا ہے اب تم خواب غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ. مسلمانوں, اپنی حالت کا اندازہ کرو, تم اب کیا ہو گئے ہو. زمانے میں کوئی تمہارا سلام لینے والا تیار نظر نہیں آتا ہے, دنیا میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نظر نہیں آتا ہے. ایک وقت تھا جب تم پوری دنیا کی نگاہوں کا سرما بن کر کے چمک رہے تھے, پوری دنیا تیرے قدموں میں چشمے پناہ بن کر کے تیرا استقبال کرتی تھی. مگر آج زمانے میں اگر سب سے بری اور گھٹیا قوم کوئی مانی جاتی ہے تو صرف مسلمان کو مانا جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے درس قرآن. اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے میں ہدایا ہوتا. آج بھی ہو جو ابراہیم سیمہ پیدا, آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت عمدہ بیان ہے. اللہ رب کائنات فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. ابھی آج رات کو 3:30 بجے میں سفر کر کے آیا, تو راستوں میں ہم لوگ راتوں کو جب نکلتے ہیں تو ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں کہیں پلیا پر 2 لونڈے بیٹھے ہیں, کسی دکان کے سامنے اس کے سیڑھی پر اس کے زینے پر 3 لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل میں گھسے پڑے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں, تم رات کو 3 بجے تک کس رنگ رلیوں میں چور ہو, کس زندگی کے عیش و آرام میں اس طرح کھوئے ہوئے ہو؟ تم نے تو یہ سوچ رکھا ہے میں گھر سے گاڑی اٹھایا چل آیا, ہمارے ابا کو پتا نہیں ہے, ابا سو جائیں گے, رات کی تاریکی میں جب نیند میں ہوں گے تو جا کر کے چپکے سے موٹر سائیکل کھڑی کروں گا, اپنے بستر پر لیٹ جاؤں گا. اگر صبح ابا نے ہمیں آواز دیا, ہمیں جگایا, ڈانٹنے کی کوشش کیا کہ کتنے بجے پوری رات گھومتے ہو, تو میں کہوں گا میں تو شامی کو آ گیا تھا, جلدی سے آ گیا تھا, لیکن آپ سو گئے تھے. میری قوم کے نوجوانوں, تم نے کبھی اس بات کا احساس نہیں کیا, تم نے کبھی اس بات کو اپنے ذہن میں تختی پر نوٹ نہیں کیا کہ لوگوں, تم تو زندگی کے اندر اس طرح گناہوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہو, مگر تم نے کبھی اپنے بوڑھے باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہے؟ تمہارا وہ بوڑھا باپ جس نے تمہیں آرام دینے کے لیے کبھی حرام اور حلال میں فرق نہیں پیدا کیا, جس نے جائز اور ناجائز نہیں دیکھا, جس نے صحیح غلط کا ذرا سا بھی فرق نہیں کیا, اس کا نظریہ یہی رہا کہ پیسہ آنا چاہیے, دولت آنی چاہیے, ہمارے بچوں کی پرورش میں کمی نہ ہو, ہماری اولاد کے ناز و نعم میں اس کی پرورش میں اس کی ضرورتوں میں کمی نہیں ہونا چاہیے. میری قوم کو نوجوانوں, تم تو گاڑی لے کر کے آتے ہو, چپ چاپ دھیرے سے کنڈی
کھول کر اندر چلے جاتے ہو. کبھی تم نے یہ سوچا کہ رات کی تاریکی میں اگر کہیں تیرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, کہ تیرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا کوئی دشمن حملہ کر دے, یا کوئی زہریلا جانور تجھے ڈس لے, کاٹ لے, یا کوئی جان لیوا درندہ تیرے اوپر حملہ کر کے تجھے زخمی کر دے, تجھے اپاہج بنا دے, تجھے کہیں کا نہ چھوڑیے تیری جان لے لے, کبھی تو نے اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کیا کہ تو ہی اکلوتا اپنے باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے, تو ہی اپنے ماں کے بڑھاپے کا ایک سہارا ہے, مگر تو اس طرح آوارگی کے ماحول میں زندگی کو تباہی میں جھونک رہا ہے. اس طرح تو موت کو گلے لگانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ تیرے ساتھ کچھ ہو گیا تو سوچ تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کے بڑھاپے کا کیا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے غور کرو, تمہاری بوڑھی ماں کا حال کیا ہوگا. ارے تم نے جوانی کے عالم میں مر کر کے اپنے سے پہلے ماں باپ کو زندہ دفن کر دیا ہے, زندہ گاڑ دیا ہے. میری قوم کے نوجوانوں, تم گاڑی لا کر کے لے کر کے آتے ہو, گھر میں دھیرے سے دروازہ کھول کر کے کھڑی کیے لیٹ جاتے ہو. تم سمجھتے ہو باپ جاگ نہیں رہا ہے, باپ کو پتا نہیں ہے, مگر یہ بات محسوس کرو, یہ بات تمہیں تب سمجھ میں آئے گی جب تم باپ بنو گے اور تمہارا بیٹا اس سے زیادہ آوارگی کرے گا, اس سے زیادہ بڑا آوارہ جب تمہارا بیٹا بنے گا, تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا. تم رات کو 3 بجے آ رہے ہو, مگر تمہارے باپ کی آنکھوں میں ابھی تک یہ نیند نہیں آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ تم پر ناراض بھی ہے, تم پر غصہ بھی کرتا ہے, تم پر بگڑ بھی رہا ہے, مگر باپ کا پیار ہائی لا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو رات میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات نہ ہو جائے, کہیں کوئی معاملہ نہ ہو جائے. اس بات کو لے کر کے باپ کبھی بستر پہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, اپنے دل کی اس بات کو اپنی بیوی سے بھی نہیں بتاتا, گھر کے افراد سے بھی نہیں ظاہر ہونے دیتا. رات کی تاریکی ہے, پوری دنیا سوئی ہوئی ہے, پوری دنیا کے لوگ آرام کر رہے ہیں, مگر ایک تیرا بوڑھا باپ بیٹھ کر کے رات کی تاریکی میں, رات کی تنہائی میں تیرا